أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا حضرت اس مختصر اللہ رب العزت کی بے حد تعریف و توصیف رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کر لینے کے بعد حاضرین و سامعین، آج ہم سلیم اختر صاحب کی رسم ختم سہلم پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے توفیل اللہ رب العزت سلیم اختر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم یہاں جمع ہیں، ذکر و اذکار کا مقصد یہی ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے پہلے حدیث سماعت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتم امتی تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوبها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ انہیں جب قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو بہت سارے گناہ لے کر قبر میں جائیں گے، بہت سارے گناہوں کے انبار ان کے سروں پر، اور وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے ذمے میں ان کے کاندھوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، مرنے کے بعد تو نیکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال کا وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور قبر میں نہ نماز نہ روزہ، وہاں تو کوئی نیکی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا، جو نیکیاں کر کے اس نے پیچھے چھوڑی ہوگی، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگایا ہوگا، کوئی نیک عمل ایسے کیے ہوں گے جو رفاہ عامہ کے کام ہوں گے، جن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ جب تک لوگوں کو فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کچھ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے پیچھے دعا کرنے والے اتنے ہوں گے جن کی وجہ سے رب ان کی قبروں میں ان کے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سلیم اختر صاحب دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت جتنی غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث، اس چیز کا مجھے احساس ہے، سردی بھی ہے، وقت بھی بہت قلت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، میں چند منٹ میں، کیونکہ ہم نے ابھی جلدی ختم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فرامین قرآن و حدیث کی روشنی میں چند آپ کے سامنے چند باتیں وہ شکرگزار کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ حصہ اس کا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت کی نیت سے کسی اور کے سامنے نہیں جھکو گے، اور آگے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے۔ آپ شاید اس چیز کا ادراک رکھتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جب ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، اس دور میں والدین کی منڈیاں لگتی تھیں، مارکیٹ میں منڈیوں میں والدین کو بیچا جاتا تھا،
میں اس سے آگے ایک بات عرض کر دوں کہ جو خریدنے والے ہوتے تھے نا، وہ اس لیے نہیں خریدتے تھے کہ ہمارے والدین نہیں ہیں تو ہم انہیں سجا کر اسٹیج پر بٹھائیں گے. وہ اس لیے نہیں خریدا کرتے تھے کہ ہم ان کی عزت کریں گے، بلکہ وہ خریدا اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اونٹ زیادہ ہیں، ہمارا کاروبار زیادہ ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے ہم یہ غلام خرید کر جا رہے ہیں، ان کو اپنی غلامی میں رکھیں گے. آج کل تو نوکر رکھے جاتے ہیں نا، اس وقت غلام ہوتے تھے، جس کی قیمت دی جاتی تھی اس بندے کو خرید لیا جاتا تھا. وہ بندہ اس بندے کا ہی کام کرتا تھا جو اس کا مالک ہوا کرتا تھا، وہ جو کچھ کماتا تھا اس کے مالک کا ہوا کرتا تھا. اب منڈیوں میں والدین کی بولیاں لگتی تھی. جب بچے سمجھتے تھے کہ اب والدین کا بھار وزن زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے کندھے نہیں اٹھا سکتے، تو وہ منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نور سے انسان کی جنت کو اس کے والدین کے قدموں میں رکھ دیا ہے. انسان کی جنت کو اس کے والدین کے قدموں میں رکھ دیا ہے کہ جب تک تو ان کی خدمت نہیں کرے گا تیری کوئی عبادت میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اب جتنے مرضی جو مرضی ہے، جتنے مرضی حج کر لیں، زکاتیں دے دیں، جتنے مرضی آپ رات دن سجدے میں رہیں، جتنے مرضی آپ روزے رکھیں، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی ان عبادات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین اس کائنات سے چلے گئے ہیں، میرے والدین اس کائنات سے چلے گئے ہیں، ان کا اس دنیا کے جانے کے بعد میرے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب میں خدمت تو نہیں کر سکتا، اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، پہلی ذمہ داری، پہلا فرض اولاد کی یہ ہے کہ وہ اسے غسل دے. کس کی ذمہ داری ہے غسل دینے کی؟ محلے کے امام کی؟ میرے خیال ہے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے. محلے کے امام کی کہ کسی اور مولوی صاحب کی؟ پہلی ذمہ داری باپ کو غسل دینے کی اپنے بیٹے کی ہے، اور دوسری اس کا جنازہ پڑھانے کی. کس کی؟ بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کا جنازہ پڑھانے کی. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی جو ذمہ داری ہے، اب تو وہ قبر تک پہنچ گئے، اب جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے والدین جہاں جہاں تک ان کے تعلقات تھے، جو اس کے والدین کے دوست تھے، جو رشتہ دار تھے، ان رشتہ داریوں کو نبھانے کی اگلی ذمہ داری ہے. آپ اور میں تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات بنیادی طور پر عرض کروں، ناراض نہ ہونا، بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر رشتہ داروں کے نا ہم تھوڑے عیب گنواتے ہیں. جب میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں کی حوالے سے، جو گلے شکوے ہوتے ہیں وہ ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ میموری کارڈ جو بچے کے ذہن میں ہے وہ اسے سیو کرتا جا رہا ہے. جس کی آپ کے دل اور ذہن میں نفرت ہے، اس کی نفرت اس کے بیٹے میں کنورٹ ہو رہی ہے، اس کے بیٹے کے ذہن میں وہ فارورڈ ہوتا جا رہا ہے وہ سارا ڈیٹا. اب جب اولاد ہوئی، جو ہی والدین نے تھوڑا سا کنارہ کیا، آگے پیچھے ہوئے تو وہ نفرتیں جوان ہو گئیں، وہ نفرتیں پھیلنے پھولنے لگیں. اب ان نفرتوں نے جب اپنا بیج بویا تھا، اب وہ پھلنے پھولنے لگی، تو اب سارا وہ نظام جو خاندانی نظام ایک چلتا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا.
وہ ایک صرف وہ جو نفرت کا ہم نے 5, 10, 20, 25 سال پہلے ایک بیج بویا تھا نا، اس کی وجہ سے آگے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بات آگئی، ویسے میں نے عرض کر دی، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ان رشتوں کو نبھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے والدین کو عزتیں ملی ہیں۔ آپ کے اس کائنات میں آنے کے طفیل اللہ کریم نے بہت ساری عزتیں والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، یہ ساری انسانیت کی جو عزت دوبارہ بحال ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانیت کا اس وقت کیا حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے، آپ یہ بھی جانتے ہیں جب بھی کوئی قوم بھٹکتی تھی رب نبی بھیجتا تھا۔ جب یہ قوم بھٹکنے لگی تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا ہمیں دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مقبول حج کروں، مجھے مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے، وہ اپنے والدین کی خوشی کے ساتھ زیارت کر لے، خوشی کے ساتھ زیارت کر لے۔ بندہ یہاں سے پیسے بھی لگائے، مشقت بھی کرے، پاسپورٹ بھی بنوائے، بہت ساری اور تکلیفات جو آج کل ہیں ان کو جھیلے، حج پہ جائے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرے، سعی بھی کرے صفا و مروہ کے درمیان، اور پھر رمی الجمرات بھی کرے، پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ طے کر کے واپس آئے، واپس بھی آ گیا، اب تک بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو مقبول حج جس کی گارنٹی سند ملی ہے، آپ اور میں یہ سوچیں کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے کہ ہمارے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین یہاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی قبر پر دعا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا، مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا کہ قبریں کہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم 2 خط کھینچو، 2 لکیریں کھینچو، ایک تو تصور کرو کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اور دوسری کو تصور کرو یہ میرے باپ کی قبر ہے، اور ان کی تعظیم کرو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر والدین کے لیے دعا کرو، رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تصور ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنے والی وہ لکیریں اتنا درجہ رکھتی ہیں۔ مجھے بتائیں ماں کی قبر کتنا درجہ رکھتی ہوگی، ماں کے قدم کتنا درجہ رکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی حاضر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جنت کی حور کا ماتھا چوموں، جو جنت میں حوریں ہیں میں ان میں سے ایک حور کا ماتھا چوموں اور جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں جہاں سے آپ کے امتی گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں کے قدم چومو، سمجھ لینا کہ تم نے جنت کی چوکھٹ چومی ہے، اور جاؤ جا کر باپ کی پیشانی چومو، سمجھ لینا کہ تم نے جنت کی حور کی پیشانی چومی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے اس حوالے سے درس دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنے والدین کی ان قبروں کے نشانات بناؤ، ان کی طرف نسبت کرو اور تصور کرو کہ یہ تمہاری ماں اور باپ کی قبر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنی عظمتیں دی ہیں، اگر ان کی اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم اپنی مصروفیات میں سے اتنا ٹائم نہیں نکال سکے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے، اب تو موقع ہے، اب تو زندگی ہے، اب تو یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ رب مہلت دیتا ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تب تک مہلت ہے توبہ کرنے کی، تب تک مہلت ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی، تب تک مہلت ہے ہمیں رب کی بارگاہ میں آنے کی۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو جوانی میں بہت بڑے بڑے کام کر جایا کرتے تھے، جتنا وزن کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا وہ اٹھا لیتے تھے،
لیکن بڑھاپے میں سجدے میں نہیں جا سکتے، بڑھاپے میں سجدے میں نہیں جا سکتے۔ توفیق ہوئی بھی نماز پڑھنے کی تو کرسی پہ بیٹھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسی پہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے یا نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ رب جب توفیق چھین لینا تو پھر بندے کو دکھ بڑا ہوتا ہے۔ عرض کروں اگلی بات بھی، رب جب ناراض ہوتا ہے نا، رزق نہیں چھینتا، رزق واپس نہیں کرتا۔ رب جب ناراض ہوتا ہے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتیں بندے سے نہیں چھینتا، لیکن یہ یاد رکھیں جب رب ناراض ہوتا ہے وہ سجدے کی توفیق ضرور چھین لیتا ہے۔ رب اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے قابل سمجھتا ہی نہیں۔ یا انسان اکڑ کے چل رہا ہے نہیں جاتا مسجد، میرا کڑا رزق بند ہو گیا، مسجد نہیں جاتا تو میرا کون سا کاروبار بند ہو گیا ہے؟ بھئی کاروبار نہیں بند ہوتے، وہاں جانے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا سلیم اختر صاحب کے حق میں اسے بذریعہ نجات بذریعہ بخشش بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔